الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا وعوننا ومعيننا ووكيلنا وكفيلنا وغوثنا ومغثنا وغيثنا وغياثنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا نبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر فقال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 28ویں پارے کی سورہ حشر میں سے آیت نمبر 16 28ویں پارے کے چھٹے رکوع سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور ہم سب کو مل کر اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات اور طرز زندگی کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ گزشتہ 13 نشستوں سے ہم امثال القرآن کے حوالے سے گفتگو سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج بھی اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کردہ امثال کے ذریعے کچھ نصیحتیں، کچھ عبرت آموز واقعات اور اسی طرح کی باتیں سنی۔ آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ شیطان مردود کے حوالے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ چنانچہ آج 25 محرم الحرام
1443 ہجری بمطابق 3 ستمبر 2021 اس سلسلے کی پیشکش کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ، کہ شیطان کی مثال بندے کے ساتھ ایسی ہے کہ وہ اسے کہتا ہے کہ کفر کر۔ انسان کو شیطان کہتا ہے کفر کر۔ فَلَمَّا كَفَرَ، اور جب وہ انسان کفر کر بیٹھتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ، تو شیطان مردود کہتا بھی میں تو تجھ سے بیزار ہوں، میرا تیرا کیا لینا دینا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اپنے رب سے بڑا ڈرتا ہوں، بہت ڈرتا ہوں۔ تو اب آپ شیطان مردود کی واردات دیکھیے، اس کی چالاکی دیکھیے، اس کا فریب دیکھیے، اس کا انسان کو دھوکہ دینا دیکھیے کہ پہلے وہ کہتا ہے اذ قال للانسان اکفر، کہ اے آدمی، اے انسان، اے اللہ کو ماننے والے، اس سے کفر کر، اللہ کو ماننے سے انکار کر۔ اور جب شیطان کی باتوں میں آ کر فلما کفر، اور وہ بندہ کفر کر بیٹھتا ہے، تو وہ کہتا ہے انی بریء منک، بھئی میں تو تجھ سے بیزار ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حالانکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، شیطان جو یہ کہتا ہے تو اس میں بھی بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہوتا تو وہ ایسا کام ہی نہیں کرتا، لوگوں کو بہکانے کا کام ہی نہ کرتا، لوگوں کو اکسانے کا کام ہی نہ کرتا، راہ راست سے ہٹانے کا کام ہی نہ کرتا، اللہ کے راستے سے ہٹانے کا کام ہی نہ کرتا۔ اگر وہ واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوتا تو اس کا یہ کہنا بھی جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن وہ صرف سامنے والے سے جان چھڑانے کے لیے وہ یہ جملہ کہتا ہے۔ اور یہی طریقہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کرتا ہے، گمراہ کرنے کے لیے مختلف راستے اختیار کرتا ہے، طرح طرح کے طریقے استعمال کرتا ہے، اس کے برے اعمال کو اچھا اور نیک تک بنا کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ تو یہ اچھا کر رہا ہے، برا نہیں کر رہا، اس کام کو تو اچھا کر رہا ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ نیک کام ہے، برا کام نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی ذہن سازی کر کے اس کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے کہ یہاں تک کہ بندہ وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر اس گناہ سے ہونے والی رسوائی، شرمندگی کو سامنے رکھ کے شیطان اس کو مزید خوفزدہ کرتا ہے کہ اب تیرا کیا بنے گا، اب تیرا کیا ہوگا، اب تو لوگوں کو پتہ چل گیا، اب یہ وسوسے اس کو آ رہے ہیں۔ تو وہ اس رسوائی سے بچنے کے لیے پھر جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، بڑے لوگوں کی سنگت کا سہارا لیتا ہے، لوگوں کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے۔ ہمارے پاکستان کے معاشرے کے اندر یہ چیز آپ دیکھتے ہو، یہاں تک کہ بندے کو گناہ میں مبتلا کر 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 کے اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ، اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ اس بندے کو کفر تک بولنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور بندہ اس کی باتوں میں آ کے کفر کر بیٹھتا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں ایک تفسیر کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، اور واقعہ تھوڑا طویل ہے، لیکن میں مختصر اس کو بیان کرتا ہوں کیونکہ اتنا وقت ہمارے پاس ہوتا نہیں، مجھے اور بھی گفتگو کرنی ہے، کہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا نیک آدمی راہب تھا، جیسے پادری ہوتے ہیں نا بڑے، اس طرح شیطان نے کیا کیا کہ ایک بڑی امیر کبیر فیملی سے تعلق رکھنے والی ایک عورت کے گلے پہ ایسے ہاتھ کر کے دبایا اور اس کو بیمار کر دیا۔ بیمار کرنے کے بعد اس نے جو لڑکی کی جو ورثاء تھے اس کے دل میں یہ بات ڈالی ان سب کے کہ تم علاج ہی کراؤ کراؤ کراؤ۔ وہ علاج کرا کرا کے تھک گئے، لیکن شیطان اس کا گلا چھوڑتا نہیں تھا۔ شیطان نے لڑکی کے وارثوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اس راہب کے پاس جاؤ، یہ اس کو دم کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ شیطان کے کہنے پر لڑکی کو اس راہب کے پاس لے کر آئے۔ راہب نے کہا نا بابا نا، میں لڑکی کے چکروں میں نہیں پڑتا، آپ اس کو لے جاؤ، کسی اور سے دم کراؤ، کسی عورت سے دم کراؤ، کسی اور جگہ سے، میں نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا جناب آپ مہربانی کریں، آپ کو اللہ نے ایک چنا ہوا ہے، آپ اللہ کا کلام جانتے ہیں، آپ یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ عیسائیوں میں چونکہ راہب ہوتے تھے نا، تو انجیل کا جو علم اس کے پاس تھا وہ اس کے حوالے سے اس کو کہہ رہے تھے۔ اس کو اتنا مجبور کیا کہ آخر اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں اس کا علاج کر دیتا ہوں۔ ابھی جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ میں علاج کرتا ہوں، شیطان نے فوراً اب راہب کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تو ان سب کے سامنے کیسے علاج کرے گا، ان سب کو گھر بھیج دے، ان کو کہہ دے کہ لڑکی کو یہیں تیرے پاس چھوڑ جائیں، بعد میں لے جائیں۔ اس کے منہ سے یہ نکل گیا کہ اب آپ لوگ جاؤ، ابھی میری عبادت کا ٹائم ہے، میں بعد میں فارغ ہو کر اس کو دم کر دوں گا، ٹھیک کر دوں گا۔ اچھا، اب جب اس کے رشتہ دار سارے چلے گئے، یہ اکیلا ہو گیا، تو اب شیطان خام بار بار اس لڑکی کا حسن و جمال اس کے اوپر سامنے لاتا رہا، کتنی خوبصورت ہے، کتنی پیاری ہے، کتنا یہ ہے، مسلسل اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے ورغلاتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اس سے بدکاری کروا دی۔ اب جب بدکاری کروا دی تو دوسرے دن تیسرے دن وہ آیا، تو اب یہ ڈرنے لگا کہ اس لڑکی نے اگر ان کو بتا دیا، تو لڑکی کو چھپانے کے بعد کہا کہ بھائی ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا، اب آپ لوگ تھوڑا صبر کرو، ایک دم سے ٹھیک نہیں ہوگا، کچھ ٹائم لگے گا، چند ہفتوں بعد آنا۔ چند ہفتے بعد گزرے، پھر اس نے کہا کہ نہیں جی چند ہفتے بعد اور آنا۔ اتنے عرصے میں کیا ہوا کہ لڑکی جو ہے وہ حاملہ ہو گئی۔ اب جب اس نے دیکھا کہ لڑکی حاملہ ہو گئی تو شیطان پھر آیا، اب تیرا کیا بنے گا، اب تو یہ سارے جو ہے نا تیرے کو مار دیں گے، تو ایسا کر، یہ تو ویسے بھی بیمار ہے نا، تو اس کو مار دے، مار کے تو دفن کر دے، جب تیرے سے کوئی پوچھنے آئے تو تو بول دینا کہ بھائی بچی مر گئی تھی، اب تم آ نہیں رہے تھے تو میں نے اس کو دفن کر دیا اپنے صحن کے اندر۔ تو اس نے مار دیا، مار کے دفن کر دیا۔ جب اس کے وارث آئے پوچھنے بھی لڑکی کہاں ہے، انہوں نے کہا جی وہ بیچاری بیمار تھی تو تھی، مر گئی، تو اب تم لوگ آئے نہیں تو لاش کو آپ کو معلوم ہے اتنی دن باہر نہیں رکھ سکتے، تو میں نے اس کو دفنا دیا۔ وہ روتے دھوتے چلے گئے۔ ان کے خواب میں شیطان نے آ کر کہا کہ تم کیسے راہب کی باتوں میں آ گئے؟ ارے راہب نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا، پھر اس کو قتل کر کے مارا ہے، تم چاہو تو پتہ کروا لو، تم اس لڑکی کا پیٹ نظر آ جائے گا، ابھی تازہ تازہ دفن ہوئی ہے، جاؤ پتہ کرو۔ وہ چنانچہ جی اس کے کہنے پر وہ آئے، راہب کو پکڑا، زمین گودی، لڑکی کو باہر نکالا تو دیکھا تو لڑکی کا وہی معاملہ جو راہب نے بتایا۔ انہوں نے پکڑ کے جناب دے مار 4.5 راہب کی جو ہے وہ پٹائی شروع کر دی اور کہا کہ اس کو سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ چنانچہ اس کو لے جایا گیا، زنا کی اور بدکاری کی اور دھوکہ دینے اور قتل کے جرم میں اس کو جب پھانسی اور سولی دی جائیں لگی تو شیطان اس کے سامنے آ گیا، کہنے لگا راہب صاحب آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو کہا تم کون ہو؟ کہتے میں وہی ہوں جس نے لڑکی کا گلا دبایا، تمہیں ورغلایا، تمہیں یہ سارے کام کرنے پر آمادہ کیا، یہ سارے کام میں نے کیے، اور اگر تو چاہے تو میں ایک کام اور بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا میں تیرے کو چٹکیوں میں ان سے چھڑوا سکتا ہوں، ایسا کام کروں گا کہ تجھے یہ چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا واقعی؟ ہاں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا وہ کیا شرط ہے؟ جلدی بتاؤ، میں تو موت سے ڈر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بس مجھے سجدہ کر دے اور مجھے رب مان لے تو میں تجھے چھڑا لوں گا۔ اس نے کہا جی میں تو بندھا ہوا ہوں، کیسے؟ انہوں نے کہا جی بس تو سر جھکا دے اس نیت سے کہ تو نے مجھے رب مان لیا۔ اس نے کہا جی تجھے رب مانتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے سر جھکا دیا بس۔ اور وہ تیار تھے بالکل، بندے جو تھے، شیطان تو ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، اس کو نظر آ رہا تھا۔ تو اب جیسے ہی اس نے سجدہ کیا، اس نے کہا جی جا بھائی جا، میرا تیرے سے کوئی تعلق نہیں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کہہ کر وہاں سے بھاگا اور انہوں نے رسی کھینچ دی اور بندہ وہ وہیں لٹک گیا اور کفر کی حالت میں ہی اس کا جو ہے وہ خاتمہ۔ تو شیطان اس طرح بندوں کو ورغلا کر
گناہ پہ آمادہ کرتا رہتا ہے۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ شیطان کو ہمارا دشمن قرار دیا ہے۔ اگر آپ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَكَانَ الشَّيْطَانُ عَدُوًّا، اس طرح کی آیت آپ کو جگہ جگہ ملیں گی۔ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود کی دشمنی کا ذکر کیا ہے۔ گویا اگر آپ دیکھیں تو ہر پارے میں آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ مل جائے گا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان سے بچو، شیطان یہ کرتا ہے، شیطان وہ کرتا ہے، ابلیس یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو شیطان کی دشمنی کا بتا رہا ہوتا ہے، لیکن بندہ جو ہے وہ غفلت کا شکار، ہر وقت غفلت میں پڑا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا سب کو کہا تھا نا، تو آپ جانتے ہیں کہ صرف ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، شیطان نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے پوچھا کیوں، تو اس نے کہا جی میری اپنی ایک فلسفہ ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں، مجھ سے کم تر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دفع ہو جا، تو میری بنائی ہوئی مخلوق، میرے بنائے ہوئے خلیفہ کی شخصیت پر، ان کی ذات پر اعتراض کرتا ہے، نکل جا میرے دربار سے، تو دھتکارا ہوا ہے، تو مردود ہے، نکل ادھر سے، گمراہ ہے تو اس نے کہا کہ اے اللہ اگر ایسی بات ہے تو پھر مجھے مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا کتنی مہلت چاہیے؟ بس جب تک یہ دنیا میں لوگ رہتے ہیں مجھے مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت دی، جب تک لوگ دنیا میں ہیں یعنی قیامت تک تیرے کو میں نے مہلت دی۔ اب دیکھو شیطان مردود مخلوق اللہ کی تھی، اس سے غلطی ہوئی، غلطی ہونے پر انسان کیا کرتا ہے؟ جو حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر چلتا ہے تو وہ فوراً کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا، شیطان نے مجھے بھگا دیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے خطا ہو گئی، لیکن تو بخشنے والا مہربان ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن شیطان نے ایسا نہیں کیا، اس نے آگے سے مہلت مانگی، اور مہلت مانگنے کے بعد کیا کہا؟ قال فبما اغویتنی، کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے نا، تو نے مجھے یہاں سے ذلیل کر کے نکالا ہے نا۔ دیکھو اپنی گمراہی کا الزام بھی وہ اللہ پہ رکھ رہا ہے، حالانکہ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، کسی کو بھی گمراہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، کسی کو بھی خواہ سزا نہیں دیتا، مردود نہیں کرتا، لیکن اس خبیث کی جرت دیکھو، یہ کہتا ہے قال فبما اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے نا اس آدم کی وجہ سے۔ تو وہ کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ پھر دیکھ لے میں بھی تیرے سیدھے راہ پر ان کے لیے بیٹھ جاؤں گا، ان کا راستہ روکنے کے لیے بیٹھ جاؤں، اور ان کے پاس میں سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، سیدھی طرف سے آؤں گا، الٹی طرف سے آؤں گا، اور میں ان کو تیری راہ سے بہکاتا رہوں گا۔ اب وہ چیلنج کس کو دے رہا تھا؟ اللہ کو۔ تو دیکھو اس نے ضد میں، بغض میں، عناد میں، دشمنی میں اللہ تعالیٰ کو چیلنج دے دیا، حالانکہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ میں اللہ سے کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں، لیکن ضد، دشمنی، بغض، کینے نے اس کی آنکھوں پہ گویا پردہ ڈال دیا، اور گویا اللہ تعالیٰ کو چیلنج دے دیا اس نے، حالانکہ اللہ کو چیلنج کوئی بھی نہیں دے سکتا، اللہ سے لڑنے کی طاقت ہے کس کے اندر؟ تو اللہ نے بھی فرمایا ٹھیک ہے، تجھے اپنے مکر و فریب پر ناز ہے، تجھے اپنی چالاکیوں پر، مکاریوں پر تجھے بڑا ناز ہے نا، تو میں بھی اپنے بندوں پر رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھوں گا، جب بھی وہ مجھ سے توبہ کریں گے میں انہیں معاف کروں گا۔ تو اب آپ دیکھ لو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمایا، خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ شیطان 4 رستوں سے بندے کو بہکانے کے لیے آتا ہے، سامنے سے آتا ہے، پیچھے سے آتا ہے، سیدھی طرف سے آتا ہے، الٹی طرف سے آتا ہے، یعنی 4 جہتیں ایسی ہیں جس طرف سے
وہ اس پہ حملہ کرتا ہے، ایک طرف سے حملہ کرے ناکام ہو جائے دوسری طرف سے آ جاتا ہے، دوسری طرف سے ناکام ہو جائے سامنے سے آ جاتا ہے، سامنے سے ناکام ہو پیچھے سے آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں پر اس نے ایک اپنی کمزوری بیان کر دی شیطان نے۔ یہ سارے دعوے کرنے کے بعد کہا کہ جب میں سب کو بہکاؤں گا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس شیطان نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، بس تیرے جو خاص بندے ہوں گے ان پر میرا زور نہیں چلے گا، انہیں میں نہیں بہکا سکوں گا، ان پر میرا کوئی بھی مکر و فریب کام نہیں کرے گا، لیکن جو دوسرے ہوں گے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، سب کے پیچھے لگوں گا۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام شیطان کے ہر شر سے محفوظ ہوتے ہیں، بچے ہوئے ہوتے ہیں، شیطان ان کے پاس بہکانے کے لیے نہیں آتا، ان کو بہکا ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کر کے، علم حاصل کر کر کے جو بہت زیادہ آگے درجے پہ چلے جاتے ہیں، اولیاء کے درجے میں چلے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اس شیطان سے محفوظ رکھتا ہے، انہیں متنبع کر دیتا ہے کہ شیطان کا حملہ خیال کرو۔ جس طرح چھٹی حص ہوتی ہے نا بندے کی، وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ شیطان آ گیا، اور فوراً اعوذ باللہ اللہ حول پر کے اس کو بھگا دیتے ہیں۔ یعنی وہ کوشش ضرور کرتا ہے ان کو بھی بہکانے کی، لیکن چونکہ اس نے خود کہا تھا کہ میرا زور نہیں چلے گا تو وہ اس سے بچ جاتے ہیں۔ اسی لیے اب شیطان سے کوئی بھی پناہ حاصل کر نہیں سکتا اپنی طاقت سے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب سے فرمایا وَقُرْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم کہو میں شیطانوں کے وسوسے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اب صوفیاء کرام فرماتے ہیں، تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ آپ شیطان سے پناہ مانگیے، تو میں اور آپ کس کھاتے میں؟ بولیے، میں اور آپ کس کھاتے میں؟ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، شیطان مردود ہاتھ دھو کر چاروں طرف سے، ایک طرف بھی نہیں، چاروں طرف سے انسان کے پیچھے لگا ہوا۔ ایک اللہ کے نیک بندے گزرے ولی اللہ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ روزانہ، اب یہ ان کا مشاہدہ ہے نا، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کبھی ان کی آنکھوں سے پردے اٹھا دیتا ہے، وہ ایسے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے کہ وہ یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے روزانہ شیطان میرے پاس آتا ہے صبح کے وقت، کبھی وہ میرے سامنے سے آتا ہے، کبھی میرے پیچھے سے آتا ہے، کبھی دائیں طرف سے آتا ہے، کبھی بائیں طرف سے آتا ہے، اور مجھ پر آ کر وار کرتا ہے۔ تو پہلا وار یہ کرتا ہے سامنے سے آ کر کہ اے بندے خوف نہ کر، گناہوں سے خوف نہ کر، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ آج آپ کسی کو گناہوں سے توبہ کرنے کا بولو، اپنے طرز زندگی کو ٹھیک کرنے کا بولو، آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اور جا جا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بات اگرچہ سچی ہے لیکن یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو توبہ کی طرف نہیں آنے دیتا، اس کو صرف اسی بات پہ لگا کے رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ بے شک اللہ کے غفور الرحیم ہونے میں کیا شک ہے، لیکن بندے کو بھی تو توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے نا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ تو کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ غفور الرحیم ہے؟ انہیں نہیں معلوم کہ اللہ غفور الرحیم ہے؟ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب ہیں، اور گناہ کا تو تصور ہی نہیں ہے آپ کی زندگی میں،
آپ کے ساتھ، آپ کی شخصیت کے ساتھ تو گناہ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، پھر بھی آپ فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ دن میں استغفار پڑھتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اور ہم لوگ کس اس میں پڑے ہوئے ہیں، خوش فہمی کے اندر، غلط فہمی میں، اللہ بڑا غفور الرحیم۔ تو شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ مجھے یہ بات کہتا ہے نا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو میں اس کی طرف منہ کر کے کہتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ ہائے، میں شیطان سے کہتا ہوں کہ بے شک اللہ فرماتا ہے کہ میں بندوں کو بخشنے والا مہربان ہوں، مگر جو توبہ کرتا ہے، جو ایمان لاتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ 3 شرطیں لگا دیں شفیق بلخی نے اس آیت کو سنا کر کہ تو مجھے ڈھکوسلے میں نہ ڈال، تو مجھے خوش فہمی میں نہ ڈال، تو میری جو ٹوٹی پھوٹی سجدے میں ان کے اوپر مجھے غرور میں مبتلا نہ کر، تو مجھے میری کسی غلطی پر، کسی خطا پر یہ ڈھارس، یہ تسلی نہ دے کہ کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ تو میں بھی جانتا ہوں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن وہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں اسے معاف کرتا ہوں، اس پہ مہربانی کرتا ہوں جو میری بارگاہ میں توبہ کرتا رہتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل صالح کرتا رہتا ہے اور سیدھے رستے پر چلتا رہتا ہے، اسے میں معاف کرتا رہتا ہوں۔ یہ تھوڑی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ گستاخیاں کرتا رہے، گالیاں بکتا رہے، صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا رہے، گالیاں بکتا رہے، تو سیدھے راستے پہ ہے کہاں؟ اب وہ بھی کہتا ہے بھائی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بے شک میں اس کے نبی کے حوالے سے اتنی بکواس کرتا ہوں، اس کے نبی کے صحابہ کے حوالے سے بڑے بکواسیں کرتا رہتا ہوں، لیکن اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کیسا دھوکہ ہے شیطان کا، کیسا دھوکہ ہے! وہ اس طرف رجوع کرنے پر، توبہ کرنے کی طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات سنتے ہیں تو ناکام ہو کے پلٹ جاتا ہے، پھر وہ میں پیچھے آ جاتا ہے، پیچھے سے آتا ہے اور پیچھے سے آ کے دوسرا وار کرتا ہے۔ تو مر جائے گا، تیری اولاد کا کیا بنے گا؟ تو خود اتنا کماتا نہیں، جو کماتا ہے گزارے لائق کماتا ہے، جو کماتا ہے کھا لیتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ایک دن کا کماتا ہے۔ ارے تو مر گیا تو تیری اولاد کا کیا بنے گا؟ ان کو کون کھلائے گا پلائے گا؟ یہ آ کر مجھے وسوسہ دیتا ہے، تو میں منہ پھیر کے اس کو کہتا ہوں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ شیطان مردود تو میری اولاد کی بھوک کی تجھے فکر ہے اور مجھے فکر دلاتا ہے۔ سن، اللہ فرماتا ہے کہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق میں نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہو۔ تو جب سب کو رزق دینے والا میرا رب ہے تو میں کیا فکر کروں؟ وہ دے گا ان کو رزق۔ میں چلا بھی جاؤں گا تو میرے ماں باپ بھی تو چلے گئے، مجھے تو رزق مل رہا ہے نا، تو میں بھی چلا جاؤں گا، اپنے بچوں کا ماں باپ میں بھی چلا جاؤں گا تو ان کو بھی رزق ملتا رہے گا، تو تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بھاگ ادھر سے۔ تو شیطان وہاں سے بھی ناکام ہو کر بھاگتا ہے، تو پھر وہ میرے سیدھی طرف سے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے واہ بھائی کیا تو عبادت کرتا ہے، کیا تیرے چہرے پہ نور ہے، واہ بھائی واہ، کتنے نیک اعمال کرتا ہے تو، کتنا اچھا انسان ہے، کتنی پیاری تیری ادائیں ہیں، کتنا پیارا تو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، میری تعریفیں کرتا ہے، خوب تعریفیں کرتا ہے، تاکہ میں تکبر میں یا جناب غرور میں آ جاؤں تو میں اس سے کہتا ہوں دفع ہو جا، کیا تو جانتا نہیں والعاقبۃ للمتقین، کہ آخرت انجام تو صرف متقی لوگوں کا ہوتا ہے، صرف ظاہری طور پہ کچھ کرنے والوں کا نہیں ہوتا، متقی لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ شیطان اس طرح میرے آگے پیچھے سے آ کر حملہ کرتا ہے۔ ایک اور بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس بھی شیطان آتا ہے، مجھے دنیا میں معاملات میں نا اندیشے دلاتا ہے، ڈراتا ہے۔ وہ کہتا ہے ارے تو کیا کھائے گا ہے، کل کیا کھائے گا؟ تو وہ فرماتے ہیں میں اس کو کہتا ہوں میں موت کھاؤں گا، میں
موت کھاؤں گا۔ او ہو، ارے پہنے گا کیا؟ وہ کہتا ہے میں کفن پہنوں گا۔ بزرگ فرماتے ہیں میں ایسا کہتا ہوں میں کفن پہنوں گا۔ وہ کہتا ہے او ہو، تو رہے گا کہاں؟ تو نے تو کوئی جگہ بھی نہیں بنائی، تو رہے گا کہاں؟ آپ فرماتے ہیں میں اس سے کہتا ہوں میں قبر میں رہوں گا۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ اس کے سامنے اپنی موت، اپنی آخرت اور اپنی آخری ٹھکانہ شیطان کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے مجھے وہ دنیا کی آسائشوں کی طرف ورغلاتا نہیں۔ تو اے میرے بھائیوں، ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہم جتنے بیٹھے ہم سب اللہ کے ولی ہیں اور شیطان ہمارے سامنے اس طرح سامنے آ کے ہمیں بہکائے گا، نہیں، وہ ہمیں طرح طرح سے بہکاتا ہے، وسوسے ڈال ڈال کے بہکاتا ہے۔ میں اور آپ حلال روزی کما رہے ہیں، بہترین طریقے سے حلال روزی کما رہے ہیں، شیطان آ کر کہے گا ارے اس میں تیرا گزارا ہوتا ہے، یہ وسوسہ دے گا تیرا گزارا ہوتا ہے، دیکھ تیرا پڑوسی کہاں سے کہاں نکل گیا، تو بھی تھوڑی سی چیٹنگ کر لے، تھوڑا سا، بس زیادہ نہیں، تھوڑا سا، اتو سا کر لے۔ تو وہ اتو سا جب کر لیتا ہے تو پھر اس کو بات کہتے ہیں جب اتنا کر لیا تو تھوڑا سا اور کر لے، جو اتنا کرتا تو کہتا تھوڑا اور کر لے، اس طرح کرتے 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 اس کو بالکل ہی اپنے جال میں لے لے۔ اور حلال کمانے والا اگر اس کو کہتا ہے کہ بھئی جو مل رہا ہے میرے رب کا شکر ہے، میں اسی پہ ہی گزارا کروں گا، چل نکل ادھر سے، دفع ہو، مجھے یہ حرام نہیں کھانا، اپنی اولاد کو حرام نہیں کھلانا، چل۔ آپ دیکھو بڑے بڑے دفتروں کے اندر بعض اوقات جہاں رشوت کا ماحول ہوتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی ایماندار بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور جب اس کے سامنے کوئی رشوت پیش کی جاتی ہے، جب اس کے سامنے کوئی ایسی پیش کی جاتی ہے، وہ آگے سے جھگڑا کرنے لگتا ہے، مار کے بھگا دیتا ہے اس کو۔ اسی طرح جتنے بھی رشوت کے بڑے بڑے جو ادارے مانے جاتے ہیں دنیا میں، ہمارے پاکستان میں آپ دیکھیں گے 100 بندہ وہاں کام کر رہا ہے، 95 اگر وہاں رشوت لینے والے ہوں گے نا، 5 اس میں ایسے ہوں گے جو رشوت نہیں لے رہے ہوں گے، رشوت میں جھگڑا کر رہے ہوں گے۔ میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ جب اتنے لوگ وہاں رشوت لے رہے ہیں اداروں کے اندر یا ادھر ادھر، تو یہ 5 کیا کر لیں گے اور 5 کیوں ہیں؟ ان 5 کا کیا فائدہ ہے؟ تو مطالعہ جو میں کرتا تھا بزرگان دین کی اقوال وغیرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزرگوں کے ان باتوں سے مجھے یہ سمجھایا کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ بھئی جناب وہ پریشان ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 95 لوگوں کے لیے حجت بنا کے رکھا ہوا ہے اس کو، کہ وہ بھی روز آتے ہیں، یہ بھی روز آتا ہے، وہ بھی ناشتہ کر کے آتے ہیں، یہ بھی ناشتہ کر کے آتا ہے، اس کے بچے بھی اسکول پڑھتے ہیں، اس کے بچے بھی اسکول پڑھتے ہیں، یہ بھی زندگی گزار رہے ہیں، 5 افراد، یہ 95 بھی گزار رہے ہیں، تاکہ کل بروز قیامت جب میں ان کو رشوت کی وجہ سے پکڑ کروں، سزا دوں، اور آگے سے وہ یہ کہیں کہ یا اللہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا تھا، ہم نہیں جی سکتے تھے، تو میں ان 5 کو ان کے آگے رکھ دوں گا کہ یہ کیسے زندگی گزار رہے تھے، یہ 5 کیسے زندہ تھے، یہ مجھ پر بھروسہ کرتے تھے، مجھ پر توکل کرتے تھے، اگرچہ کھانے کو کم ملتا تھا لیکن میرا شکر ادا کرتے تھے۔ اور بتاؤ تم زندگی میں رہے ہی کتنا رہے ہیں؟ 30 سال، 35 سال، 50، 60، 70، 80، 90، 100 سال، اور یہ آگے کی زندگی دیکھو جو اب میں ان 5 کو دینے لگا ہوں، نہ ختم ہونے والی زندگی میرے بھائیو، نہ ختم ہونے والی۔ تو شیطان اس طریقے سے آ کر، اچھا پھر شیطان کا کوئی ایک راستہ نہیں ہے میرے بھائی، میں نے کہا نا 4 راستوں سے آتا ہے انسان کے پاس، اور 10 مکر و فریب اس کے ساتھ ہوتے ہیں، 10 وہ کسی عالم کے پاس جائے گا تو وہ عالم بن کے جائے گا، اس کا بیڑا غرق کرے گا، کسی تاجر کے پاس جائے گا وہ تاجر بن کے اس کا بیڑا غرق کرے گا، کسی غریب کے پاس جائے گا غریب بن کے اس کا بیڑا غرق کرے گا، کسی فلسفی کے پاس جائے گا فلسفی بن کے اس کا بیڑا غرق کرے گا۔ کیوں؟ مخلوق میں جب فرشتے وغیرہ جب تھے آسمانوں پر، کہا جاتا ہے کہ یہ معلم الملکوت تھا، فرشتوں کو تعلیم دیا کرتا تھا، اتنا علم والا تھا، یہ کتابوں میں ملتا ہے، علم بہت رکھتا ہے، یہ خبیر بہت علم رکھتا ہے،
اور جب سے اس کو اللہ نے اجازت دی ہے قیامت تک کی، تو یہ بندوں کے دل و دماغ اور ان کے ارادوں تک کو جان جاتا ہے۔ جیسے مسلمان نیکی کرنے کا سوچتا ہے فوراً آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، فوراً آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کسی جگہ پہ آپ نے مثال کے طور پہ کسی ادارے کو آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ یار وہ بڑا غریب ادارہ ہے، میں اس کو 50,000 روپے دوں گا ادارے میں مدد کرنے کے لیے، اور میں آج جمعہ ہے، اگلے جمعے انشاءاللہ میں وہیں نماز پڑھوں گا اور 50,000 وہاں ڈونیٹ کروں گا۔ اب اس آنے والے پورے ہفتے کے اندر شیطان اتنے اس کے دماغ میں چکر ڈال رہا ہوگا، 50,000 دینے کی کیا ضرورت ہے، 40 سے بھی تو کام چل سکتا ہے، اور بھی تو بہت سارے لوگ وہاں دے رہے ہوتے ہیں، ان کا تو بڑا فنڈنگ کا نیٹ ورک ہے، ان کے پاس تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے پیسے آ رہے ہوتے ہیں، تجھے 50 دینے کی کیا ضرورت ہے، تو 40 دے دے۔ اچھا پھر اگلا دوسرا دن آئے گا، پھر وہ 40 سے بھی کہے گا یار 40 کی کیا ضرورت، سے تیرے دوسرے کام نکل آئیں گے، تیرے گھر میں بہت سارے کام نکل آئیں گے، تجھے بلڈنگ بنانی ہے، تجھے پنکھا ٹھیک کرانا ہے، تجھے رنگ روغن کروانا ہے، تجھے اپنی گاڑی ٹھیک کرانی ہے، یار تو ادھر پیسے دے دے گا تو کیا بنے گا، تو ایسا کر اس مرتبہ 25,000 دے دے، اگلی مرتبہ تو زیادہ دے دینا۔ وہ 25,000 روپے اس کا ذہن بنا دیتا ہے، 2-3 دن اور گزرتے، جمعہ بھی آیا نہیں ہے، وہ پھر آ جاتا ہے، یار 25 بھی دینے کی کیا ضرورت ہے، تو نے اس کا تو سوچا ہی نہیں کہ تیرے کو اپنے بچوں کو داخل کروانا ہے، تو نے یہ کام تو دیکھا ہی نہیں تجھے اس کو کرانا ہے، تو ایسا کر تو 15,000 دے دے، باقی اللہ دینے والا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا رزاق ہے، وہ تجھے پھر دے گا، تو پھر اگلے مہینے میں دے دینا، 1,00,000 روپے دے دینا، اور پھر وہ 50 کا 15، 15 کا 10، 10 کا 5 بن جاتا ہے، اور پتہ چلتا ہے وہ 5,000 یا 50 روپے ہی ڈال کے نکل آتا ہے۔ یہ شیطان اس کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، نیکی میں بھی اس کے ساتھ جنا کھیلتا ہے۔ یہ مت سمجھو کبھی بھی میرے بھائیوں کہ وہ صرف برائیاں کر کے بندے کو پھنساتا ہے، اچھائیاں کر کے بھی پھنساتا ہے، اچھائیاں کر کے بھی پھنساتا ہے۔ ایک دو باتیں کرتا ہوں، وقت میرا بہت آگے چلا جا رہا ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ جائے نماز بچھی ہوئی ہے نا، کسی بندے نے جائے نماز دے دی کہ یار یہ مسجد میں جائے نماز بچھا دو۔ اب جائے نماز بچھانے کے لیے کیا کیا گیا، پہلے جو جائے نمازیں بچھی ہوئی تھی نا، ان کے نیچے جائے نماز بچھا کے اس کے اوپر پرانی 2-3 بچھا کے لگا دیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے، اس نے دیکھا یار میری جائے نماز کہاں ہے، میں تو دی تھی امام اور مؤذن کے نیچے بچھانے کے لیے، کہاں ہے، وہ پوچھے گا کہاں ہے، وہ کہے گا جناب یہ ہے نا، یہ دیکھیں جناب، ایک کپڑا ہٹایا، اور اچھا یہ پڑی ہوئی، آپ اس کو اوپر ڈالیں نا، آپ اس کو اوپر ڈالیں، اچھا اوپر ڈلوا رہے ہیں، تو اب شیطان اس کو آ کر کیا کہہ رہا ہوگا کہ یار یہ عجیب آدمی ہے، ہم نے یہ دیا ہے، یہ چھپا دیا اس نے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے، سامنے رکھے گا تو کوئی پوچھے گا تو پتہ چلے گا جی میں نے دی۔ حالانکہ جس وقت اس نے جائے نماز مسجد میں دے دی تھی نا، وہ اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچ گیا، لیکن ریاکاری نے آ کے اس کا عمل برباد کر دیا۔ ریاکاری تباہ کر دیتی ہے عمل کو، نیک عمل کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ برائی تو برائی ہے ہی ہے، لیکن ریاکاری نیک عمل کو بھی تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ہم لوگ یہ دیکھتے تھے، بچپن میں بھی دیکھتے تھے، پھر کچھ عرصہ تک یہاں بھی ہم دیکھتے تھے کہ ویسے بولتے رہو مسجد کے لیے چندہ 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 اعلان کرتے رہو، یا ختم قرآن وغیرہ کوئی بھی کرتے رہو۔ میں پرانی بات بتا رہا ہوں، ابھی کی بات نہیں بتا رہا، کوئی پیسہ نہیں آ رہا، کوئی پیسہ، جزاک اللہ جی، اللہ آپ سے خوش ہوگا، یہ کر دو۔ اب کسی شخص نے 50 روپے بھیجے اور کہا کہ جناب یہ فلانا، میرا نام لے کر کہو جی 50 روپے فلانے نے بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت دے، اللہ تعالیٰ اس کے بچوں میں برکت دے، اللہ اس کے رزق میں برکت دے۔ بس جیسے ہی نام کی اناؤنسمنٹ ہوئی، جلدی جلدی پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 100 روپیہ بھیج رہے، اس نے 50 بھیجے، میں 100 بھیجوں گا، جاؤ 100 دیکھ رہا اور بتا فلانے نے بھیجا ہے۔ اب وہ جناب آگے اللہ جی فلانے نے 100 روپیہ بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے، اللہ تعالیٰ یہ کرے وہ کرے۔ پتہ چلا اس کے بعد ایک بندہ 500 لے کے بھجوا رہا ہے اپنے بچے کو، جا بیٹا 500 روپے دے، جا بول فلانے نے 500 روپے بھیجے۔ تو اب یہ یہاں پہ ریس لگ رہی ہے، کس کی؟ نام کی ریس لگ رہی ہے۔
حالانکہ وہ 500 آرام سے چپکے سے بھی مسجد کے باکس میں ڈال سکتا ہے، جمعے کے چندے میں ڈال سکتا ہے، بعد میں چپ چاپ کر کے دے سکتا ہے. کیوں؟ وہ اللہ سے تجارت کر رہے ہیں نا، اللہ کو دے رہے ہیں نا، تو اللہ کو دینے کے لیے اعلان کی ضرورت تھوڑی ہے. تو میرا صرف کہنے کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ شیطان مردود نیک عمل اول تو کرنے نہیں دیتا، اور کر دے بندہ کر دے تو اسے چھپانے نہیں دیتا، اس کو ظاہر کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے. کسی طرح 4 لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے یہ کام کیا، کسی طرح 4 لوگوں کو پتہ چل جائے گا. کسی بندے نے نعت پڑھ لی، سن لیا، لوگوں نے شاباش دے دی، سب کچھ کر دیا، پھر بھی اس کے دل میں بات ہوگی، اور بھائی سناؤ کیا ٹھیک ہے، کیسی لگی نعت آپ کو، کیسی نعت پڑھی میں نے، محفل جمعہ دی نا میں نے. کوئی خطیب بہترین تقریر کر کے چلا جائے اور پھر وہ لوگوں سے پوچھتا رہے گا جی کیسی تھی تقریر، مزہ آیا نا آپ کو، کیا بہترین مواد، کتنا اچھا تھا. ساری اب یہ ریاکاری اور عمل آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلے گا. اسی طرح نیک اعمال کی طرف چلے جائیں. تو یہ طویل، بہت طویل موضوع ہے، اس پر مجھے لگتا ہے پھر اگلے جمعے بھی تھوڑا سا گفتگو کرنی پڑے گی، کیونکہ شیطان کے ہتھ کنڈے بڑے عجیب و غریب ہیں. تو اس پہ میں نے تھوڑا سا مواد تیار کیا ہے کہ کس طرح وہ غریب کے پاس آتا ہے، کس طرح وہ امیر کے پاس آتا ہے، کس طرح وہ عالم کے پاس آتا ہے، وہ کس طرح چکر دیتا ہے. اس پر گفتگو مجھے کرنی ہے، لیکن ٹائم بہت اوپر ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین وما علینا.